لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، دا وائس آف پیس چینل میں آپ کا استقبال ہے. میں ہوں آپ کا میزبان ابرار وسیع قاسمی. آج آپ سے روبرو ہوں قربانی کے کچھ ایسے اہم مسائل کے ساتھ جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اس لیے چلیے سنتے ہیں کچھ اہم سوالات اور اس کے جوابات. محترم ناظرین، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قربانی کس مسلمان پر واجب ہے. اس بارے میں یہ یاد رکھیں کہ قربانی ہر ایسے عاقل بالغ مسلمان پر واجب ہے جو قربانی کے دنوں میں مقیم ہو، یعنی سفر میں نہ ہو، اور اس کے پاس اپنی بنیادی ضروریات کے علاوہ کوئی بھی سامان یا نقد رقم اتنی موجود ہو جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، تو ایسے مسلمان کو صاحب نصاب شمار کیا جائے گا اور اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوگا. زکوٰۃ کا صاحب نصاب اور قربانی کے صاحب نصاب کے اندر فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے صاحب نصاب کے اوپر اس کی ملکیت اور اس کے مال کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے، لیکن قربانی کے صاحب نصاب کے لیے قربانی کے ایام میں اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے جس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے. اگر اتنی رقم موجود ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے. یہاں تک کہ اگر ضرورت سے زیادہ اس کے پاس کپڑے ہیں، برتن وغیرہ یا کوئی ایسا سامان ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پہنچ جاتی ہے تو قربانی کرنا واجب ہو جائے گا. محترم ناظرین، جس وقت یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت ہندوستان میں 1 تولہ چاندی کی قیمت 558 روپے 19 پیسے کے قریب ہے. تو اگر آپ کے پاس اس اعتبار سے 29,025 روپے 38 پیسے کی رقم ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے. یعنی آپ ایسا سمجھیں کہ اگر کسی کے پاس 29 سے 30 28 29 30 ہزار کے قریب اگر رقم ہے یا اس کے بقدر کوئی سامان ہے جس کی قیمت اتنی پہنچتی ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے. اس بارے میں بہت سوچنے کی ضرورت ہے. اتنی رقم تقریباً مسلمانوں کے پاس موجود ہوگی اور جن کے پاس موجود ہے ان کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوگا. میں 29 30 28 اس لیے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ چاندی اور سونے کی قیمت اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے. اس لیے جس دن قربانی ہے اس دن مارکیٹ کے بھاؤ کے اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت معلوم کرنا ضروری ہوگا. اب دوسرا سوال یہ ہے، کیا گھر کے ہر فرد کی طرف سے قربانی واجب ہے؟ تو یہ بات ذہن نشی کر لیں کہ اگر ایک ہی گھر میں کئی صاحب نصاب ہیں، یعنی جن کے پاس اتنی رقم ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچتی ہے، تو ان سب کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے. سب کی طرف سے ایک ہی قربانی کافی نہیں ہوگی بلکہ گھر کے ہر صاحب نصاب پر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے. مثال کے طور پر ایک گھر میں سرپرست اور گارجین ہے والد، اس کے 2 اور 3 اولاد ہیں جو صاحب نصاب ہیں وہ بھی کماتے ہیں، تو والد صاحب کے اوپر بھی قربانی واجب ہے اور ان کی موجود اولاد کے اوپر بھی قربانی واجب ہے جو صاحب نصاب ہیں. تیسرا سوال ناظرین یہ ہے کہ قربانی کتنے دن کر سکتے ہیں؟ احناف کے اعتبار سے قربانی کے 3 ہی دن ہیں، یعنی 10 11 اور 12 ذوالحج. ان تینوں دنوں میں ہی قربانی کی جا سکتی ہے. 10 ذوالحج کی صبح صادق سے پہلے اور 12 ذوالحج کے سورج غروب ہونے کے بعد قربانی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. ایک اہم مسئلہ ان حالات میں جس وقت ہم لاک ڈاؤن اور پینڈیمک سے دوچار ہیں یا کوئی مقامی مسائل ہیں جس کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتے ہیں،
تو سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کے سوالات گردش کر رہے ہیں اور پڑھے لکھے حضرات بھی اس غلط فہمی کا شکار ہیں اور غلط فہمی میں دوسرے کو مبتلا کر رہے ہیں کہ قربانی اس بار قربانی نہ کر کے قربانی کی جو رقم ہے اس کا صدقہ کر دینا چاہیے تاکہ غریبوں کی محتاجوں کی مدد ہو سکے۔ تو اس بارے میں ناظرین اچھی طرح سمجھ لیں کہ قربانی کے دنوں میں ہر صاحب نصاب پر جانور کا ذبح کرنا ہی لازم ہے، اور قربانی کے دنوں میں جانور کا ذبح کرنا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ اس کی قیمت صدقہ کر دینا ہے تو اس کی قیمت ادا کر دینے سے قربانی کی ادائیگی نہیں مانی جائے گی، اور جو اسٹ ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ واجب چھوڑنے کی وجہ سے سخت گنہگار سمجھے جائیں گے اسلام کی نظر میں۔ اس لیے اگر اس طرح کے مسائل اگر سرکاری طور پر آ رہے ہیں تو مسلمانوں کے اندر صاحب اقتدار حضرات کو آگے بڑھ کر سرکاری مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، سرکار سے مطالبہ کرنا چاہیے، اور اس طرح کے مسائل کے حل کے لیے ہر طرح کی جد و جہد اور کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی مقامی مسئلہ ہے اور اپنے مقام پر قربانی کرنا پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، تو ایسے مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے محلے اور گاؤں کے علاوہ دوسرے کسی گاؤں میں، دوسرے کسی صوبے میں، یہاں تک کہ کسی دوسرے ملک کے اندر اپنی واجب قربانی کے نظم کی کوشش کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین، اگر کوئی شخص قربانی کے دنوں میں قربانی نہ کر سکے کوشش کے باوجود تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جس شخص پر قربانی واجب ہے اور وہ اپنی غفلت کی وجہ سے، اپنی کوتاہی کی وجہ سے یا کسی سخت مجبوری کی وجہ سے قربانی نہ کر سکے تو قربانی کے دن گزرنے کے بعد اس پر ایک زندہ بکرا یا بکری کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ ایسی صورت میں کسی بڑے جانور میں حصہ لے کر اور اس کی قیمت صدقہ کر دینا کافی نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، یہ مسائل ہیں جو اس وقت بہت اہم تھے جس کا تذکرہ آپ سے کیا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان ابرار رشید قاسمی کو دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی کسی اہم دینی ویڈیو کے ساتھ۔ اس لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ ہمارے ارسالات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔